اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الاصول وإلیک بیان امور ثلاثۃ فیہ. جلسہ گزشتہ میں ہم نے علم فقہ کی تعریف کی کہ علم فقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتہ التفصیلیہ. اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ یہ اصول الفقہ ہے، یہ ترکیبی ایک لفظ ہے، اسی لیے ہم نے پہلے فقہ کی تعریف کی. فقہ کسے کہا جاتا ہے؟ فقہ کی تعریف میں جیسے ہم نے بیان کیا کہ فقہ علم ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا، اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہم نے بیان کیا کہ شرعیہ سے کیا مراد ہے، شرعیہ کی قید سے کس چیز کو خارج کیا، فرعیہ کی قید سے مثلا کس چیز کو خارج کیا، ان سب چیزوں کو ہم نے بیان کیا. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ رہ گیا تھا جس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مجتہد کا کام حکم بیان کرنا ہے. مجتہد کا یہ کام ہے کہ وہ حکم شرعی بیان کرے. موضوعات یہ مکلف کے ذمے ہیں، یعنی حکم شرعی کا بیان کرنا یہ مجتہد کا کام ہے، اور موضوع کا بیان کرنا یہ مجتہد کا کام نہیں بلکہ مکلف اور مقلد کا ہے، مکلف اور مقلد کا ہے. اچھا، تو یہاں پر سوال یہ ہے، کیا یہ موضوع کی تشخیص یہ مجتہد کا کام نہیں ہے، یا اس میں تفصیل ہے؟ کچھ موضوعات میں مجتہد کی دسترسی ہے اور وہ اس کو بیان کرتا ہے مجتہد، اور کچھ میں بیان نہیں کرتا. ایسے ہے یا علی الاطلاق اصلاً بیان نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر آپ کے محضر میں عرض کروں کہ موضوعات دو قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ دو قسمیں ہیں. یا موضوعات عرفی ہیں، یا موضوعات فقہی ہیں، موضوعات شرعی ہیں. جو موضوعات عرفی ہیں، خوب، مثلا اگر مجتہد نے کہا کہ اس چیز میں اگر ضرر ہے تو تمہارے لیے کرنا حرام ہے، تو اب یہ مکلف کی ذمہ داری ہے، اس مقلد کی ذمہ داری ہے کہ جائے اور خود تشخیص دے کہ کس چیز میں ضرر ہے یا ضرر نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائے، اس میں ضرر ہے یا ضرر نہیں. بلا کر عقل مند افراد کی طرف، خبرہ اور اس فن میں جو ماہر افراد ہیں ان کی طرف رجوع کرے کہ اس چیز میں ضرر ہے یا ضرر نہیں ہے. یہ مرجع نہیں بتائے گا، مرجع اتنا بتائے گا کہ بلا کر یہ چیز اگر اس میں ضرر ہے تو حرام ہے. تو اب یہ ضرر ڈھونڈنا کہ ضرر اس میں ہے یا نہیں، یہ مقلد کا کام ہے. کچھ موضوعات درواقع شرعی ہوتے ہیں، وہ عرفی نہیں ہوتے، موضوعات شرعی ہوتے ہیں. جیسے مثلا آپ نے خود لمحہ میں پڑھا ہے، یا لمحہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یا خود توضیح المسائل میں آپ نے پڑھا ہے کہ مرجع اور فقیہ دماء ثلاثہ کے ٹائم پیریڈ ان سب چیزوں کو معین کرتا ہے، وقت کو مشخص کرتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک. وہ حکم شرعی تو نہیں ہوتا لیکن موضوعات کو پھر بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر موضوعات شرعیہ ہیں تو وہاں پر مجتہد ان موضوعات کو بیان کرے گا. یہ آپ کل سوال نہیں کیجیے گا کہ موضوعات کا کام مقلد کا تھا تو مرجع نے کیسے بیان کر دیا. نہیں، وہ موضوعات جو شرعی ہیں ان کا بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ فقیہ کی ذمہ داری ہے. لیکن جو موضوعات عرفی ہیں وہ خود مقلد کے ذمہ ہیں. یہ ایک نقطہ کل کے جلسے سے درس سے رہ گیا تھا. آج ہم جو ہے فقہ کی تعریف ہو گئی، آج ہم وارد ہو رہے ہیں اصول فقہ کی تعریف میں. الاصول، یہاں پر الاصول کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں، آپ نے سیوطی بھی پڑھی ہے
ہدایہ اور یہ چیزیں. الاصول میں یہاں الف لام عہد ہے، عہد ذہنی، ذکری. خوب یہ آپ نے الف لام کی آپ نے اقسام پڑھی ہیں. یعنی کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے، اس خود چیز کو، اس خود شے کو اس عبارت میں بیان نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ الف لام کو بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے اس الف لام کو الف لام عہد ذکری، یا مثلا کوئی چیز ذہن میں ہے تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہا جاتا ہے. البتہ تو یہاں الاصول کیوں کہا؟ تو یہاں سے مراد ہے اصول الفقہ ہے، فقط اصول مراد نہیں ہے، یعنی وہ اصول فقہ مراد ہے. الاصول والیک بیان امور ثلاثۃ فیہ. اصول کے حساب سے یہاں پر در واقع آغا بیان کرتے ہیں کہ 3 امور کا، رؤوس ثمانیہ میں سے جیسے میں نے بیان کیا تھا 8 بنیادیں ہوتی ہیں کسی علم کی، جن کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے. ابتدائی علم میں ایسے ہوتا تھا کہ ان کو بیان کیا جاتا تھا. ان میں سے آغا صاحب 3 چیزوں کو بیان کریں گے. تعریف علم اصول کو بیان کریں گے، ابھی موضوع علم اصول کو بیان کریں گے، اور غایت علم اصول کو بیان کریں گے. اچھا، تعریف کیا ہے علم اصول کی؟ تعریفہ هو علم یبحث فیہ عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیۃ عن الادلہ. علم اصول کی آغا صاحب تعریف یہ کر رہے ہیں کہ علم اصول فقہ یہ ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے قواعد کے بارے میں، قوانین کے بارے میں، اصولوں کے بارے میں. التی یتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ عن الادلہ. وہ قواعد ایسے ہوں گے کہ یتوصل بها، یہ اصولی پہنچے گا ان قواعد کے ذریعے الی استنباط الاحکام الشرعیہ، حکم شرعی کے استنباط تک. عن الادلہ، وہ استنباط اس کا بغیر دلیل کے نہیں ہوگا بلکہ دلیل کے ساتھ ہوگا. یہ تعریف. اچھا، یہاں پر لفظ جو بیان کیا ہے علم یبحث فیہ عن القواعد، اب یہاں اس کو قواعد پڑھیں قواعد پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بالآخر قواعد غیر منصرف ہے، اور اس پہ اگر الف لام داخل ہو جائے تو قواعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اس کا اصلی اعراب ہے قواعد بھی پڑھ سکتے ہیں. خوب، ایسا علم ہے جس میں کچھ قواعد اور قوانین کی گفتگو کی جاتی ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. قواعد کسے کہا جاتا ہے؟ قواعد اور قوانین ایسے قضایہ کلیہ ہوتے ہیں، کلی قضیے ہوتے ہیں جو منطبق ہوتے ہیں جزیات پر. یعنی ایک مثلا جیسے آپ کہا جائے کہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے کس پر؟ وجوب پر. اب یہ قضیہ کلیہ آپ کو بتایا گیا. اب یہاں اضرب، اجلس، خوب، اور اس جیسے جو بھی مثلا امور آپ دیکھیں گے صیغہ امر کے، فضربو، سارے امور دلالت کریں گے کس پر؟ وجوب پر. مثلا اگر قاعدہ کلیہ بنایا جائے کہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر، تو جہاں جہاں بھی صیغہ امر ہوگا وہ دلالت کرے گا کہاں پر؟ وجوب پر. حالانکہ ایسے نہیں ہے، لیکن میں نے مثال کے لیے بے عنوانی مثال اس کو بیان کیا ہے. تو قواعد کیا ہوتے ہیں؟ کچھ قضایہ کلیہ ہوتے ہیں جن کو فٹ کیا جاتا ہے، منطبق کیا جاتا ہے کس پر؟ جزیات پر. اچھا، پھر ہے التی یتوسلو. عبارت میں یتوسلو کا لفظ آیا ہے. توسل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ انسان ان قواعد کے ذریعے پہنچے گا خوب
کہہ رہے ہیں کہ یہ توسل کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ علم اصول علوم عالیہ میں سے ہے، نہ علوم اصالیہ میں سے ہے۔ منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسان کے علم اصول علوم عالیہ میں سے ہے، اصالیہ میں سے نہیں ہے۔ علوم عالیہ کسے کہا جاتا ہے؟ ان علوم کو کہا جاتا ہے جن علوم کو پڑھ کے کوئی اور چیز مقصود ہو، وہ خود علم مقصود نہ ہو، اس علم کا سمجھنا مقصود نہ ہو۔ جیسے علم فقہ ہے، خوب علم فقہ اس کو پڑھیں گے وہ خود مقصود ہے، اس کو پڑھ کے کسی اور جگہ نہیں پہنچنا، کسی اور جگہ کو سمجھنا نہیں ہے، کسی اور علم کو سمجھنا نہیں ہے۔ لیکن علم اصول فقہ میں خود اس کیا کہتے ہیں علم اصول کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کے ہمیں فقہ کو سمجھنا ہے۔ توسل سے مراد یہی ہے۔ اچھا، اسی لیے آقا نے یہ فرمایا کہ توسل یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اصول فقہ علوم عالیہ میں سے ہے، ابزار میں سے ہے، لل اصالیہ علوم اصلیوں میں سے نہیں ہے۔ الا استنباط الاحکام الشرعیہ، اس قواعد کے ذریعے کہاں پہنچے گا؟ حکم شرعی کو استنباط کرے گا۔ یعنی اگر انسان اس علم کو صحیح نمونے سے پڑھے، ان قواعد کو صحیح نمونے سے سمجھے، تو استنباط حکم شرعی کی استطاعت اس میں آ جائے گی۔ استنباط وہی درواقع نبض سے ہے، وہ جو پہلی دفعہ انسان کنواں کھودتا ہے، اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کو نبض کہا جاتا ہے۔ خوب، تو استنباط میں انسان کشف کرتا ہے ان حقائق کو، ان بواطن کو جو انسان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ مجہول ہوتے ہیں۔ یہ مجتہد کاوش کر کے، محنت کر کے، اجتہاد کر کے، کئی سال پڑھ کے، جفا کشی کر کے، ان مقدمات کو طے کر کے ان مجہول حقائق تک پہنچتا ہے۔ خوب، اس حکم شرعی کے استنباط، اس حکم شرعی کو کیا کرتا ہے؟ استنباط کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استنباط۔ وہ نیل، وہ پہنچنا، وہ وصول حکم شرعی تک جو اس جفا کشی کے بعد میں ملا ہمیں، اسے استنباط کہا جاتا ہے، کیونکہ کشف کیا جاتا ہے اس میں ان حقائق کو، ان بواطن کو جو مجہول تھے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، ان ادلہ، یہ احکام شرعیہ کو جو بالآخر انسان استنباط کرے گا وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوگا۔ ان الادلہ یہ متعلق ہے استنباط کے، صحیح۔ وعلی ذلک فعلم اصول الفقہ من مبادئ الفقہ، علی ذلک سے مراد یہ ہے کہ مصنف نے جو تعریف کی اس میں توسل کا لفظ استعمال کیا کہ یہ علم اصول فقہ علوم عالیہ میں سے، علوم اصالیہ میں سے نہیں ہے، علم اصلی نہیں ہے بلکہ علم عالی ہے۔ اس بنیاد پر کہ مصنف نے توسل کو تعریف میں استعمال کیا ہے، علی ذالک فعلم اصول الفقہ من مبادئ الفقہ، جب مصنف نے اس علم کو علوم عالیہ میں سے قرار دیا ہے، نہ کہ علوم اصالی میں سے۔ مصنف نے کیا، بلکہ علم عالی ہے، اصالی نہیں ہے، لیکن تعریف کے حساب سے جب یہ علم عالی ہے، علم اصلی نہیں ہے، فعلم اصول الفقہ من مبادئ الفقہ۔ جب سوال ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ علم اصلی نہیں ہے، علم اصالی نہیں ہے، علم عالی ہے، تو کس کے لیے یہ بالآخر اعلیٰ ہے؟ کس کے لیے ہم اصول فقہ کو پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے من مبادئ الفقہ، علم اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ فقہ کے مبادئ میں سے ہے۔ اچھا، علم
اصول فقہ مبادی فقہ میں سے ہے۔ مبادی کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے کہ مبادی در واقع ایسے امور ہوتے ہیں جن پر اس علم کا سمجھنا کیا ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے۔ مبادی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مبادی تصوریہ اور مبادی تصدیقیہ۔ مبادی تصوریہ جیسے حدود، رسوم، خوب، تعریفات، یہ مبادی تصوریہ میں سے ہیں۔ اور مبادی تصدیقیہ وہ قضایا اور دلائل جن پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، ان قضیوں پر، ان دلائل پر، ان برہانوں پر اس علم کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، اس کو مبادی تصدیقیہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہمارا یہ تھا، اس کو میں واضح کروں کہ علم اصول فقہ مبادی فقہ میں سے ہے، کیونکہ علم عالی ہے، علم اصالی نہیں ہے، تو مبادی فقہ میں سے۔ جب مبادی فقہ میں سے ہے تو کون سے مبادی میں سے؟ آیا مبادی تصوریہ میں سے یا مبادی تصدیقیہ میں سے؟ جواب یہ ہے کہ مبادی تصدیقیہ میں سے ہے۔ فعلم اصول الفقہ من مبادی الفقہ، علم اصول فقہ مبادی فقہ میں سے ہے۔ وَيَتَقَفَّلُ بَيَانَ قَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي، اس علم اصول کی ذمہ داری یہ ہے، یہ کفیل بنا ہے، خوب اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کیا کرے، یہ بیان کرے اس دلیل کے اقامت کی کیفیت کو، یہ بیان کرے کہ کیسے حکم شرعی پر ہم دلیل قائم کریں، اس کو بیان کرنے کی جو ذمہ داری علم اصول کی ہے۔ وَيَتَكَفَّلُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي، اس کی ذمہ داری ہے کہ اقامہ دلیل کا قائم کرنا حکم شرعی پر، اس کی کیفیت کو کیا کرے، بیان کرے۔ یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ علم اصول کی، کیونکہ یہ مبادی علم فقہ میں سے ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اس کنڈیشن کو، اس حالت کو، اس کیفیت کو بیان کرے جو بلاخر حکم شرعی پر جو دلیل قائم کی جاتی ہے، اس کیفیت کو بیان کرتا ہے، اس دلیل کیسے قائم کی جائے، اس کیفیت کو بیان کرنے کی ذمہ داری علم اصول کی ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا علم اصول کی تعریف۔ وارد ہوتے ہیں دوسرے مرحلے میں، موضوع، علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ موضوع تو آپ نے پڑھا ہے منطق میں بھی کہ موضوع آیا کسی علم کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، خود اس میں بحث ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، کچھ کہتے ہیں کہ ہر علم کے لیے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، موضوعات متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال موضوع یعنی وہی، جیسے میں نے کل بیان کیا، ایسی چیز جو عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کرے، وہ ایک محور ہو، اس محور کے ارد گرد سارے مسائل گھومیں، اسی کے ہی ارد گرد طواف کریں، اس کو ہی موضوع کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ موضوع، تو اب علم اصول کا موضوع کون سا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، آپ خود اصول فقہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور دوسری جو علم اصول کی کتابیں ہیں کہ مثلا کچھ علماء کہتے ہیں کہ موضوع علم اصول کا ادلہ اربعہ ہیں، ادلہ اربعہ یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ادلہ نہیں ہے بلکہ فقط مطلق ادلہ ہے، یہ چار دلیل نہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل نہیں، بلکہ مطلق ادلہ، جو بھی دلیل ہو من حیث دلیل وہ موضوع ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ دلیل ہے نہ ادلہ اربعہ ہیں، بلکہ موضوع ہر چیز ہے جو صلاحیت رکھتی ہے کس کی؟ حجت بننے کی۔ خوب، یعنی ہر چیز جو طریقے استنباط میں واقع بن سکتی ہے وہ بالآخر موضوع ہے، یا مثلا ایسے کہیں الحجت فی الفقہ، یہ موضوع ہے۔ بہرحال اس میں نظریات پائے جاتے ہیں۔ آغا کا کیا نظریہ ہے؟ آغا شیخ جعفر سبحانی کا حفظہ اللہ کا کہ موضوع کل شیء یصلح لأن یکون حجتا فی الفقہ، ہر چیز جس میں یہ صلاحیت ہو کہ لأن یکون حجتا فی الفقہ، کہ حجت بن سکے، دلیل بن سکے، کس میں؟ فقہ میں۔
وَمِن شَأْنِهِ أَن يَقَعَ فِي طَرِيقِ الْاِسْتِنبَاط، اور اس کی شان یہ ہو کہ واقع ہو سکے طریق استنباط میں. یعنی کیا؟ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موضوع ہے جو حجت فی الفقہ ہے، ایک دفعہ شان اس کا یہ ہے کہ طریق استنباط میں واقع ہو. تو اس شانی کا آقا نے استعمال جو کیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں. ایک چیز بالقوا ہوتی ہے اور ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ بالفعل. خوب علوم عقلی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس کو. بالقوا مثلا جیسے بیج ہے، بیج مثلا کھجور کا بیج، کسی چیز کا پودے کا درخت کا بیج آپ اٹھا لیں، اس میں صلاحیت ہے بیج میں درخت بننے کی. یہ آم کا درخت بنے گا، یہ کھجور کا درخت بنے گا، یہ کیلے کا درخت بنے گا، جو بھی مثلا. اب یہ درخت نہیں ہے لیکن اس میں شأن یہ ہے، اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ بیج ہے. گندم کا بیج ہے، جو کا بیج ہے، کسی چیز کا بھی بیج ہے، اس بیج میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پودا بنے، وہ درخت بنے. لیکن اب کیا ہے؟ یہ درخت نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بالفعل درخت نہیں ہے، بلکہ اس میں درخت بننے کی، پودے بننے کی کیا ہے؟ طاقت ہے، قدرت ہے، صلاحیت ہے. درست؟ تو جب وہ درخت بن جائے گا اس کو بالفعل درخت کہا جائے گا. لیکن جب تک درخت نہیں بنا، یہ بیج ہے، اس کو بالقوا درخت کہا جائے گا. واضح ہو گیا؟ تو آگا بھی کہہ رہے ہیں ایک تو وہ چیز جو، وہ شے جو حجت فی الفقہ کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک وہ چیز ومن شأنہ ابھی نہیں ہے لیکن اس میں شأن ہے، اس میں قابلیت ہے کہ ان یقع فی طریق الاستنباط، کہ وہ واقع ہو طریق استنباط میں، اور وہ بھی موضوع ہے کس کا؟ علم اصول کا. واضح ہو گیا؟ فَإِنَّهُ جب ایسے ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو حجت فی الفقہ ہے، جس میں صلاحیت ہے کہ فقہ میں دلیل بن سکے، وہ موضوع علم اصول کا، تو اس بنا پر فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ قَاعِدَةٍ عِلْمِيَّةٍ تَصْلُحُ لِأَن تَكُونَ حُجَّةً فِي الْفِقْهِ، ہر قاعدہ علمیہ میں صلاحیت نہیں کہ وہ فقہ میں دلیل بن سکے، فقہ میں حجت بن سکے. ہر جو بھی قاعدہ علمیہ ہے وہ فقہ میں دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں. فَلَيْسَ لِمَسَائِلِ الْعُلُومِ الطَّبِعِيَّةِ وَلَا الرِّيَاضِيَّةِ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةُ. جیسے مثلا میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، یہ علوم آیا فقہ میں حجت بن سکتے ہیں؟ ان میں صلاحیت ہے؟ علوم ریاضی، علوم طبیعی، خوب علوم سماجی، آیا ان علوم میں حجت بننے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے. ان مسائل میں طاقت نہیں ہے کہ یہ فقہ میں حجت بن سکیں. وَإِنَّمَا هِيَ لِعَدِيدٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ كَظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَشُهْرَةِ الْفَتْوَى إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. کئی ایسی چیز ہیں کہ مثلا یہاں پر آقا نے بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو فقہ میں حجت بن سکے وہی موضوع ہے. جو چیز فقہ میں حجت نہیں بن سکتی اس کو موضوع قرار نہیں دیا جا سکتا. بس یہ چیز واضح ہو گئی کہ آغا سبحانی کا بھی نظریہ یہ ہو گیا کہ مشہور اصولیوں کا یہ نظریہ ہوا کہ کتاب، سنت، اجماع، عقل یہ علم اصول کا موضوع ہے. کچھ نے کہا کہ ادلہ اربعہ اور استصحاب موضوع ہے، اور کچھ افراد نے کہا کہ مسائل ایسے جو فقہ میں حجت بن سکیں. کل شیء یصلح لان یکون حجۃ فی الفقہ ومن شأنہ ان یقع فی طریق الاستنباط. ہر وہ چیز جس میں صلاحیت ہو کہ فقہ میں اس کے ذریعے استدلال کیا جا سکے، اور وہ موضوع ہے کس کا؟ علم اصول کا. یا اس میں شأنیت ہو کہ اس کو مسیر استنباط میں قرار دیا جائے، یا اس میں شأنیت ہے یا بھی بالفعل وہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں وہ علم اصول کا موضوع ہے آغا جعفر سبحانی کے نزدیک. وگرنہ مشہور نظریہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہے. 3-4 نظریہ جو میں نے بیان کیے علم اصول میں. اور دوسرے جو کتب ہیں، مثلا دوسری جو کتب ہیں کفایہ اور ان چیزوں میں آپ مفصل ان کو پڑھیں گے. تو علم اصول کا جو موضوع ہوا
وہ یہ ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو حجت بن سکے، الحجت فی الفقہ، دلیل بن سکے فقہ میں، اس میں صلاحیت ہو فقہ میں حجت بننے کی، دلیل بننے کی، کہ مسیر استنباط میں اس کو آیا دلیل ہم قرار دے سکتے ہیں یا نہیں. اگر قرار دے سکتے ہیں طریقے استنباط میں، اس میں صلاحیت ہے، تو بلاخر وہ موضوع ہے. اگر نہیں ہے اور صلاحیت بھی اس میں نہیں ہے، شانیت بھی اس میں نہیں ہے، تو وہ علم فقہ اس علم اصول کا کبھی بھی وہ موضوع نہیں بن سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.